بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور اکثر لوگ بہت سوال کرتے ہیں جب میں ولاگ نہیں کر سکتا، بات نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ روز بولا کریں۔ یہ جو سانحہ ہوا بچے کا لاہور میں، اس کو دیکھ کے جتنے بھی اولاد والے لوگ ہیں، جتنے بھی انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، اور جتنے بھی نارمل لوگ ہیں، سائیکو فینس نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے پورا پاکستان ایک طرح سے صدمے کا بھی شکار ہے، دھچکے کا بھی شکار ہے، اور ٹراما بھی ہے۔ رحمان فارس نے اس کو یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ بچہ ہے، اس کو یوں نہ اکیلے کفن میں ڈال، ایک آدھ گڑیا چند کھلونے کفن میں ڈال، کیڑے اسے پسند نہیں ہیں کھلے ہوئے، کپڑے اسے پسند نہیں ہیں کھلے کھلے، چھوٹی سی لاش ہے اسے چھوٹے کفن میں ڈال، ڈرتا بہت ہے کیڑے مکوڑوں سے اس کا دل، کاغذ پہ لکھ یہ بات اور اس کے کفن میں ڈال، عیسیٰ کی طرح آج کوئی معجزہ دکھا، یہ پھر سے جی اٹھے اسے ایسے کفن میں ڈال، دفنا اسے حسین کے غم میں لپیٹ کر، یہ کربلائی ہے اسے کالے کفن میں ڈال، اور مجھ کو بھی گاڑ دے میرے لختے جگر کے ساتھ، سینے پہ میرے رکھ کے اسے میرے کفن میں ڈال، اور سوتا نہیں ہے یہ میری آغوش کے بغیر، فارس مجھے بھی کاٹ کے اس کے کفن میں ڈال۔ لاہور کے ایک پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا۔ پولیس نے کیا کیا، وہ ایک پوری ایف آئی آر ہے، 154 سیکشن ہے جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا، اس کے لیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ تفصیلی۔ یہ ایک انٹرویو کی صورت میں جو عباد فاروق معصوم بچے عمار کے والد، ان کی اماں جی نے یہ ایف آئی آر قوم کے سامنے رکھی ہے، یہ ذرا پہلے سن لیجیے۔ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆਈ। ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਚ ਇੰਜ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਮਦਰੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। तो पुलिस जब घर में आती थी तो ये कहाँ होता था, बच्चा इसके सामने होते थे ये सारे? ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। पुलिस का क्या रवैया था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। बदतमीजी वगैरह भी करते थे? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। دوسری بات، اس بچے کے باپ کا گناہ کیا تھا؟ سیاست، کسی سیاسی جماعت میں سے ایک بہترین چوائس کے پیچھے چلنا۔ پاکستان جیسے لٹے پٹے کٹے پھٹے معیشت والے ملک میں ایک ایسا شخص جس کو ساری دنیا بہترین لیڈر کہتی ہے، اور پاکستان کے لوگ اس کے دل کے ساتھ اپنا دل جوڑ چکے ہیں، اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اور زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ سیاست کرنا۔ فرض کریں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جرم تھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گرفتار کر کے فوراً ٹرائل کورٹ میں بھیجا جاتا ہے اور قانون کو فیصلہ کرنے دیا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ تفصیل سن رہے تھے، اس میں کس قدر قانون کا خیال رکھا گیا، کس قدر ماں کا خیال رکھا گیا، کس قدر بیٹی کا خیال رکھا گیا۔ ایسی ماں جس کو خود تھانے میں رات گزارنا پڑی، جرم بے گناہی، ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، یہ ریاست بھی ماں کے جیسی ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ دوسرا، آپ اندازہ لگائیے کہ عباد جیل کی سلاخوں کے پیچھے پسے دیوار زندہ ہیں، اور اس کے بچے کے سامنے ماں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور ابھی اماں جی نے بتایا کہ ایک رات وہ تھانے میں رہے، پولیس کی کسٹڈی میں رہے، اور 2 راتیں پولیس کے پاس۔ نوجوان بچے کی ماں، اور کسی کی بہو، کسی کی آبرو، کسی کی عزت، کسی کا ناموس، کسی کا پردہ، کسی کی چادر۔ یہ ایف آئی آر بڑی شدید اور سنگین قسم کی ایف آئی آر ہے۔ یہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا اعتبار ہے اللہ رب العزت کے نظام انصاف کے اوپر کہ یہ درج ہو چکی ہے اللہ کے ہاں،
اور یہ درج ہو چکی ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر اور یہ لکھی جا چکی ہے تاریخ کے اندر، لیکن تھانہ یہ ایف آئی آر نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ خود پولیس پہ الزام ہے اس رپورٹ شدہ انٹرویو کے مطابق کہ یہ جرم ان کے ذمہ جاتا ہے۔ تیسری بات، آج دیکھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا جو اس بچے کے ساتھ ہوا۔ وہ ہنستا کھیلتا بچہ، وہ صحت مند بچہ، وہ اسکول جاتا ہوا، اٹکیلیاں بھرتا ہوا، کلیلیں کرتا ہوا، کہے لگاتا ہوا، زندگی کی امنگ کی ترنگ پہ رقص کرتا ہوا بچہ اپنے دوستوں سے بچھڑ منو مٹی کے نیچے رکھا گیا۔ عام لوگ رو رہے ہیں اس کے لیے، وہ اس کے رشتہ دار نہیں، اس کو جانتے نہیں، انسانیت کے رشتے کے اوپر وہ رو رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آہیں، یہ سسکیاں سات آسمان ناچی رہے؟ میں صاحب اولاد جج صاحبان سے التجا کر رہا ہوں، اس مظلوم دادی کی طرف سے، قیدی کی طرف سے، کہ خدا را معصوم عمار فاروق کے قتل کا نوٹس لیں، اعلیٰ عدلیہ کا پینل بنائیں، انسانیت سوز اور ننگے انسانیت جرم کو بے نقاب کریں، مجرموں تک پہنچا جائے۔ قوم انتظار میں ہے۔ جس قبر کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں معصوم عمار کی، اس کے اندر لیٹا ہوا، مسلا ہوا، کچلا ہوا، روندا ہوا ایک پھول آپ کے انتظار میں ہے۔ اس کی جو ایویڈنس سامنے آئی ہے ایک کاشف عباسی صاحب کے انٹرویو میں، اس کی تفصیل چلی ہے۔ اس کے مطابق یہ بچہ نارمل تھا، اسکول جاتا تھا، اس کے گھر پہ چھاپا پڑا، پھر چھاپا پڑا، پھر چھاپا پڑا، پھر چھاپا پڑا، پھر چھاپا پڑا، پڑتے ہی چلے گئے چھاپے، اور گھر میں 2 عورتیں تھیں، ایک بچہ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ بھی کاشف عباسی نے اپنے شو میں چلائی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ اس بچے کی جو امنگ سے بھرپور زندگی سے لے کے الم انگیز تڑپنے سسکنے کا جو سفر آخرت سے پہلے کا مرحلہ ہے، وہ بھی ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے اگلی بات اس سال ہے کہ میڈیکل رپورٹ موجود ہے۔ خدا اس ڈاکٹر کی حفاظت کرے جس نے جرأت کر کے یہ درست رپورٹ دی ہے۔ اب تو یہی دعائیں کریں گے نا۔ میں اس پہ اتنا ہی کہتا ہوں۔ ایک بات آخر میں آپ سب سے کہوں گا، پاکستانی اس وقت 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں، ان میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ بچے ہیں، 35 سال سے کم عمر کے ینگ نوجوان ہیں۔ میں ان کے مستقبل کے لیے، اور پورے پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ 51 پوائنٹ سم تھنگ ان کی آبادی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ جینڈر گیپ دکھایا گیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں، کہ مردوں کی آبادی زیادہ دکھائی گئی ہے اور خواتین کی کم دکھائی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے وہ بات بعد میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں آخری بات اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جب ماتم ہوئے شریف خاندان کے، ان کو رعایتیں ملیں، وہ گھروں میں رہے، انہوں نے ویڈیوز بنائیں، لیکن عمار فاروق کا کیا قصور تھا کہ اس کے ابا کو اپنے لختے جگر کے سوئم تک اگر وہ گھر ٹھہر جاتا تو پاکستان کے نظام قانون کی کون سی ٹانگ کٹ جانی تھی، کون سی گردن ہے جو فخر سے اٹھی ہوئی جس نے جھک جانا تھا، اور کیا ظلم ہو جانا تھا۔ دوسرا، میں ایک ارجنٹ کال وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تازہ ترین تفصیل ہے، وہ ہے کہ کپتان کا عمران خان کا ریلیف کیسے رکا ہوا ہے۔ یہ مائنڈ باگلنگ تفصیل ہے، حیران کن، پریشان کن، پھر حیران کن تفصیل ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں خواتین و حضرات کے جو اسلام آباد کی عدالتیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں۔ ان کے حوالے سے جو شکایت، جو پٹیشن ہو، جو درخواست ہو، جو کیس فائل کرنا ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہوتا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور ایک پینڈنسی چلتی جا رہی ہے۔ نمبر 1 توشہ خانہ ریفرنس اپیل کا فیصلہ، نمبر 2 توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل، نمبر 3 توشہ خانہ کیس کے اندر درخواستیں بہت ساری ہیں یہ، نمبر 4 اٹک جیل سے اڈیالہ جیل عمران خان کو منتقل کرنے کی، ٹرانسفر کرنے کی، لانے کی درخواست، نمبر 5 سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست، نمبر 6 سائفر کیس میں ایف آئی آر جھوٹی ہے اس کی کویشمنٹ یعنی اس کو ختم کرنے کی درخواست، نمبر 7 سائفر کیس میں ان کیمرہ کی بجائے اوپن ٹرائل کورٹ کی درخواست، اور اب ایک پریسیڈنٹ بھی
सेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया पे चला है पूरा ट्रायल, एक केस का मुकदमे का पूरी कार्रवाई, इसलिए ये ट्रायल भी ओपन हो सकता है, वो प्रेसिडेंट आ गया। नंबर 8, मज़ीद किसी मुकदमे में इमरान की गिरफ्तारी न डालने के खिलाफ दरख्वास्त। जेल रूल्स के मुताबिक 9 डॉक्टर और ज़ाती दोस्तों, सहूलतों, महफूज खाने पीने की जो दरख्वास्त है, यानी सेफ फूड की, वो भी। और वो इसलिए है सारी का सारा कि ये सारे कैदियों को ये दिया जाता है। नंबर 10, तमाम ज़मानतें जो इस्लामाबाद से खारिज हुई हैं उनके हवाले से 9 और दरख्वास्तें। नंबर 11, अदालत को अटक जेल शिफ्ट करने के नोटिफिकेशन को जो एक गैर कानूनी लॉ मिनिस्ट्री ने जारी कर रखा है, उसकी डोमेन ही नहीं है, उसको कालादम करार देने की दरख्वास्त। एक ही मुकदमे के 2 मुलज़म, एक को अटक जेल में रखा हुआ है, चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को रखा हुआ है रावलपिंडी जेल में, और रावलपिंडी जेल ही नोटिफाइड जेल है इस्लामाबाद के कैदियों के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई बाकी सारे कत्ल, दहशत गर्दी, साजिश, बगावत, बड़े बड़े जराइम के मुकदमे के सारे कैदी जो है वो इसी जेल के अंदर हैं, जिनको ट्रायल के लिए लाया जाता है इस्लामाबाद में। लेकिन वो जो ज़मीर का कैदी है, वो जो हकीकी आज़ादी के कैदी है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। आखिर मैं आप सबको मुखातिब करके जो गुजारिश करने का मैंने इंदिया दिया था, अब मैं वो गुजारिश पे आता हूँ। आपके नाम मासूम अमार का पैगाम शकील जाफरी के लफ्ज़ हैं, मैं पहुँचा रहा हूँ। अभी कुछ देर बाकी है, अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो। अभी बेरोजगारी ने तुम्हारे दर पे दस्तक भी नहीं दी है। तुम्हारे बच्चे की बोतल में अब तक दूध बाकी है। तुम्हारे घर में राशन है, अभी फाके नहीं होते। तुम्हारे अहले खाना रात को भूखे नहीं सोते, अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, शरीके ज़िंदगी के खिलते चेहरे पर किसी जालिम ने कब तेजाब फेंका है। अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बताओ, धमाके होते रहते हैं मगर अब तक तुम्हारा भाई मस्जिद से बखैर आफियत घर को पहुंचता है। भतीजा अब भी इन गलियों में क्रिकेट खेल सकता है, और अभी तो किसी ने उसको उल्टा नहीं टांका। अभी सोते रहो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अभी इस जुल्म के अफरीत में और तुम में थोड़ा फासला बाकी है, और अभी तुम तक पहुंचने में इसे कुछ वक्त लग जाएगा। तो तुम सोते रहो भाई, अभी कुछ देर बाकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।